اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کھانا کھاتے وقت بات کی تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں بھئی خاموشی کے ساتھ کھانا کھاؤ، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ اور اس میں یہ نہیں کہ صرف عوام کے ساتھ ساتھ باضابطہ جو حضرات ماشاءاللہ علم رکھتے ہیں، جو حضرات ایجوکیٹڈ ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی کھانا کھاتے ہوئے بات کر رہا ہے، کسی بھی معاملے میں گفتگو کر رہا ہے، تو کہتا ہے بھائی خاموشی کے ساتھ پہلے کھانا کھا لیجئے پھر بات کیجئے۔ اور اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت بات کرنا یہ نعمت کی ناقدری ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے، کھانے کی ناقدری ہے، نعمت کی ناقدری ہے کہ سامنے نعمت رکھی ہوئی اللہ کی اور ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ علماء کرام نے کھانا کھاتے وقت بات نہ کرنا، چپ رہنا، یہ مجوسیوں کا طریقہ لکھا ہے۔ کھانا کھاتے وقت چپ چاپ رہنا، بات نہ کرنا، خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا، یہ مجوسیوں کا طریقہ لکھا ہے، یعنی آگ کی پرستش کرنے والوں کا طریقہ لکھا ہے، چپ چاپ کھانا کھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے وقت کسی نہ کسی موضوع پہ بات کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شانے کا گوشت پیش کیا گیا، بکرے کے شانے کا گوشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، بہت مرغوب تھا۔ شانے کا گوشت سمجھتے ہیں، یعنی بکری کے جو سامنے کا پیر ہوتا ہے، اس کے اوپر کا جو حصہ، کندھے کے پاس کا جو حصہ ہوتا ہے، اسے شانہ کہتے ہیں۔ تو پتہ نہ اس کو اپنے یہاں پوٹ کا گوشت بولتے ہیں یا پتہ نہ کون سا گوشت بولتے ہیں، مجھے تو اس کا نام ایگزیکٹ اپنے یہاں کیا بولتے ہیں وہ نہیں معلوم مجھے، تو میں بھی اسے شانے ہی کا گوشت کہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شانے کا گوشت بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں شانے کا گوشت پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے پکڑے ہوئے تھے اور گوشت نوچ نوچ کر کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ارشاد فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا ہے۔ اور وہ جو ایک لمبی حدیث آپ سنتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سارے لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور پھر آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے یا اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کریں۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر لوگ وہاں جائیں گے، پھر ان سے جا کر درخواست کریں گے، پھر وہ کہیں گے کہ نہیں حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، پھر وہاں لوگ جائیں گے، پھر وہاں سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی پریشانی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جس کلمات کے ذریعے جن کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی سجدے میں تعریف کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک، کہ اپنا سر اٹھائیے اور آپ سوال کیجئے، مانگیے، جو مانگیں گے آپ کو وہ دیا جائے گا۔ تو یہ کھانا کھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری لمبی حدیث ارشاد فرمائی۔ ایسے ہی دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کی تعریف بھی کر رہے ہیں، یعنی کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کی تعریف کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کھانا ہے، بہت اچھا کھانا ہے، تو خود کھا بھی رہے ہیں، کھانے کی تعریف کر کے لوگوں کو کھانے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بات کر سکتے ہیں، کھانا کھاتے وقت بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ کھانا کھاتے ہوئے آپ 2 سے 3 بات کر سکتے ہیں، یعنی کوئی دینی بات پہ آپ بات چیت کریں، کوئی فضائل پہ بات کریں، کسی دینی مسئلے پہ بات چیت کریں، کسی کیا بولتے ہیں کہ حدیث وغیرہ کا تذکرہ کریں، کسی اولیاء اللہ کے حالات زندگی کا تذکرہ کریں، تاکہ آپ کو اس سے دین کی طرف رغبت ہو۔ اس لیے کہ کھانے کا جو یہ وقت ہے، یہ پورا وقت دانتوں کو چلانے اور منہ کے چلانے اور دانتوں سے چبانے میں گزر جائے، تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ کسی اور کام میں بھی، انہیں جس کام کے وقت ڈبل کام کیا جا سکتا ہو، اس کام کے وقت ایک ہی کام کرنا یہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی کھانا بھی پکا رہا ہے اور کھانا پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، کھانا پکاتے ہوئے کچھ یاد بھی کر رہا ہے۔ ایک آدمی
بستر پہ لیٹا ہوا بھی سونے کے لیے اور درود شریف بھی پڑھ رہا ہے، تو ایک ٹائم میں دو کام ہو رہے ہیں۔ تو اگر ایک ٹائم میں ایک سے زیادہ کام ہو سکتا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو کر لیا جائے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے انسان منہ چلا بھی رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، اور اگر کوئی بچہ وہاں پر قرآن پڑھ کے قرآن سنانے لگے تو اور اچھا ہو جائے کہ بھئی ماشاءاللہ خاموشی کے ساتھ قرآن بھی سن رہا ہے بندہ اور کھانا بھی کھا رہا ہے، تو دو کام ایک ساتھ ہو گئے۔ تو ایسے ہی کھانا کھاتے وقت انسان کو چاہیے کہ کسی اچھے موضوع پہ بات چیت بھی کرے۔ کھانا کھاتے ہوئے چاہیے کہ اس کو اللہ کا ذکر کرتا ہوا رہے، یعنی آپ کھانا کھا رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، ایک دم خاموشی کے ساتھ یوں آستین چڑھا کے اور سیدھا کھانے پہ ٹوٹ پڑنا کہ آج تو یا تو تم رہو گے یا میں رہوں گا، تو یہ بات مناسب نہیں۔ کھانے پر ایسا پل پڑنا کہ ایسا لگے کہ انسان کھانے ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں ہمارے ایک ساتھی تھے، ماشاءاللہ ان کا قد چھوٹا تھا اور خوراک الحمدللہ بہت اچھی تھی۔ تو جب روم میٹ بھی تھے اور کلاس میٹ بھی تھے، تو جب کھانا کھاتے تھے تو زیادہ کھانا کھاتے تھے۔ جمعرات وغیرہ کو جب کھانا پکایا جاتا تھا ساتھیوں میں تو وہ زیادہ کھانا کھاتے تھے، تو ہم سے کہتے تھے کہ یار آپ کھانا بہت کھاتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی الحمدللہ میرا رزق زیادہ اترتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے لیے زیادہ رزق اتارتا ہے، اس لیے میں زیادہ کھاتا ہوں۔ تو کھانا کھاتے وقت بات کرنا سے روکنا اس لیے کہ نہیں ایک دم خاموشی کے ساتھ کھانا ہی کھانا ہے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ آستین چڑھا کے کھانے پہ ایسے پل پڑیں کہ سارا کا سارا رزق ہمارے ہی لیے اترا ہے اور میں ہی کھاؤں گا، تو یہ بات مناسب نہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے آپ کسی بھی دینی مسئلے پہ بات چیت کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں۔ اس کو کسی ترغیبی بات کا وہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ سب لوگ اگر ساتھ میں کھانے کا نظم ہے تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی ترغیبی بات کریں، آپ کوئی ایمانی بات کریں، آپ کسی مسئلے پر ڈسکس کریں ان سے، تاکہ ان کو کیا ہے ایک اجتماعی طور پر ایسے وقت میں اگر کوئی نہیں بھی سننا چاہ رہا ہے آپ کے گھر کا آدمی، تب بھی کھانا کھاتے وقت کم سے کم آپ کی بات تو سنے گا۔ تو کھانا ایک تو اجتماعی طور پر بیٹھ کے کھانے کا نظم کریں گھر میں، تاکہ ایک دسترخوان پہ سارے لوگ جب بیٹھیں گے تو اسے آپس میں محبت بھی رہے گی، اور دن بھر اگر ملاقات نہ بھی ہوئی ہو تو بھی ملاقات کی ایک اچھی شکل بن جاتی ہے، خیریت وغیرہ معلوم کرنے کی اچھی شکل بن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر بھی کیا کریں، اور اس کے ساتھ ذکر کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی ٹاپک پہ، کسی بھی مسئلے پہ، کسی دینی مسئلے پہ، کسی اچھی بات پہ اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے آپ بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔